بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہ صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین سجادیہ امام بارگاہ سڈنی کی ایام فاطمیہ کی مجلس، یہ وہ ایام کہ جو مخصوص ہیں شہزادی کونین سے۔ مسلسل میں بولتا ہوا آ رہا کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر معصومہ کرو، اس لیے کرو، اس لیے دنیا کو بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کی وفات نہیں ہوئی، شہادت ہوئی۔ سب سے زیادہ جو چھپایا گیا وہ اس بی بی کا غم چھپایا گیا، بی بی کی مصیبت چھپائی گئی، جبکہ ساری تاریخوں میں ہے کہ شہزادی کونین زخمی ہوئی اور شہید ہوئی۔ وفات نارمل ڈیتھ کو کہتے ہیں، بی بی کی نارمل ڈیتھ نہیں ہے، بی بی کی شہادت ہے۔ اور یہ وہ شہادت ہے کہ جو رسول کے 3 دن کے بعد ہی ہو گئی۔ یہ واقعہ کوئی 1 مہینے کے بعد نہیں ہوا، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور بی بی زخمی ہو گئی۔ دوستو 40-45 منٹ پڑھوں گا اور بی بی کی زندگی کے کچھ پیغامات، اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر شہزادی کونین کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو پھر ہمارے دنیا کے سارے ایشوز دور ہوتے۔ آپ کی زندگی ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے، ایک حجت ہے۔ صرف 18 سال زندہ رہی، لیکن ان 18 ایئرس میں اسلام کو اسلام بنا دیا۔ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام نامکمل دین کہلاتا۔ بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کو ڈیوائیڈ کرو تو کئی حصوں میں بڑھتی ہے۔ کل شب کی مجلس میں نے کچھ باتیں کی تھی، اس سے ہٹ کے باتیں کروں گا کہ بی بی کی زندگی کو ہم کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا۔ یہ بہت اچھا ہے کہ آزاداری ہو رہی، آزاداری ہونا چاہیے، زندگی کی آخری سانس تک تم آزاداری کرو، لیکن آزاداری کے ساتھ ان کی زندگی کو بھی دیکھو اور اپنی زندگی کو دیکھو کہ بی بی نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے۔ یہ مجلس جب بھی ہو تو ہمارے ذہن میں ایک انقلاب آنا، ایک ریولیوشن آنا۔ دیکھیے آپ آئے 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے فرش اعضاء پہ، ایک ایک لمحے کا اجر ملے گا آپ کو۔ گھر سے چلے واپس گھر گئے تھے، اتنا اجر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گڈ ڈیڈز ایسا انکریز ہو جاتے ہیں اور جتنے گناہ ہیں معاف ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بیٹھنا، 2 گھنٹے فرش اعضاء پہ بیٹھنا، یہ قسمت والوں کا ہی کام ہے۔ ہر کوئی قسمت والا نہیں، سب کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جس کو بی بی بلاتی ہے وہی آتا ہے۔ نظر کرم بی بی کی جس کے اوپر ہو رہی وہی آ رہا۔ سڈنی میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن فرش اعضاء پہ کتنے آئے؟ جن کو بلایا گیا وہی آئے۔ جب موقع ملے، whenever you get chance، مجلس میں جاؤ، کوئی پڑھے، فرش اعضاء پہ جا کے بیٹھو۔
کچھ نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا. کیا بول رہا یار؟ سارے گناہوں سے تو بچ جاؤ گے 1 گھنٹہ. یہ 1 گھنٹہ کاؤنٹ ہو رہا تمہاری زندگی میں. جیسے مولا حسین کی اگر کوئی زیارت کر جائے, کسی معصوم کی زیارت کر جائے, جتنے دن آپ کربلا مولا میں جا رہے ہیں اتنے دن آپ کی زندگی سے مائنس کر دیے جاتے. یعنی آپ کو زیادہ ملتے وہ دن, آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ 60 سال زندہ رہنا ہے اور آپ 1 مہینہ کربلا مولا میں جا کے رہے, اللہ زیارت نصیب کرے, تو 1 مہینہ اور بڑھ جاتا آپ کے لیے. زندگی کو بڑھانے والوں کا نام ہے. لیکن آنا, ذکر کرنا, یہ بیوی کا غم اتنا بڑا غم ہے. خود کرو, بچوں کو بتاؤ. بچوں کو جو میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا یہ بات, کہ بچوں کو بتاؤ کہ فاطمہ کا قاتل کون تھا. یہ بتاؤ کہ یہ ایام ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج سجادیہ میں ایک مجلس کر لیا, گھر چلے گئے, تھینک یو ویری مچ, پھر آگے پھر کبھی موقع ملا تو کر لیں گے. نہیں, یہ پورے ایام فاطمیہ میں اگر امام بارگاہ میں مجلس نہیں, گھر میں تو ایک نوحہ پڑھ سکتے ہیں, گھر میں تو ایک مجلس کر سکتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن یہ 10 منٹ تمہارے گھر میں اگر مجلس حسین ہو رہی, بیوی کا ذکر ہو رہا, یہ میں عورتوں کو بول رہا, اگر میری ماں بہنیں میری آواز سن کے کہ گھر میں نوحہ پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی فون پہ ہزاروں نوحے لگاؤ اور مجلس کرو. کیوں کرو؟ جس گھر میں مجلس ہوتی وہ گھر بلاؤں مصیبتوں سے بچ جاتا. رزق کے دروازے کھلتے. تمہارے کچھ نہیں تو دل کو سکون ملتا. جو سب سے بڑا آج پرابلم ہے نا سٹریس کا, وہ سٹریس ختم ہو جاتا. سکون دیتا یہ ذکر. اپنے گھروں میں ذکر کرو. تو شہزادی کی زندگی کو ڈیوائڈ کرو تو کئی چیزیں آ رہی. 18 سال میں کیا کیا کیا. آپ کی عبادت ہے, عبادت بھی ایسی کہ وہ عبادت گزار بول رہا کہ فاطمہ کی عبادت کیا ہے. دوستو, کربلا کے بعد چوتھے امام کمزور ہو گئے تھے, ہونا بھی چاہیے تھا. اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کھڑے رہتے تو شیورنگ ہوتی تھی. اور آپ کی عبادت سید الساجدین ہے, سجدہ کرنے والوں کی کا سردار ہے, زین العابدین ہے, عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. ایسا امام کہ جس کو سید الساجدین کہا گیا, وہ امام نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے. آپ کے ایک فرزند 5 امام سے ہٹ کے کہا, بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو. آپ کے پیروں میں ورم آ گیا, کھڑے نہیں رہ سکے. نماز کے بعد میرا امام کہتا ہے, بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے, کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے. یہ کون بول رہا؟ زین العابدین بول رہا. اس علی سے پوچھا گیا تھا, اور پوچھنے والا رسول. شادی کے بعد فوراً دوسرے دن اللہ کا رسول پوچھتا کہ یا علی یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو پایا کیسے. تو جملہ کیا تھا؟ کہا ایسا عبادت گزار کہہ رہا کہ میں اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پا رہا. فاطمہ کیا سن رہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی بول رہے کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پا رہا فاطمہ کو. ایسی عبادت تھی. آپ کی پوری کتاب ہے شہزادی کونین کی دعاؤں کی, صحیفہ فاطمیہ. اس میں بی بی نے بتایا کہ کیسے کیسے کن کن مقامات پہ کس سے کیا مانگنا. یہ عبادت میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا بس. پھر آپ کی سخاوت ایسا عطا کرتی تھی. آپ کا علم 1000 عورتوں کو مختلف اوقات پر, مختلف ٹائمنگز پہ, ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ بی بی درس دیتی تھی. گھر پہ آتے تھے اور آ کے خواتین بی بی سے درس لے کے جاتے. انہیں کوئی لمحہ اسلام کے لیے نہیں چھوڑا. ہر چیز بی بی سے منسوب ہے. اس کے بعد بی بی کی شجاعت. آپ بولیں گے شجاعت کیسے؟ دوستو وقت پڑا تو فاطمہ میدان میں بھی آئی. اسلام کو بچانے کے لیے مباہلے میں میدان میں بھی آئی اور آ کر دین کو بچا لیا. یہ شجاعت فاطمہ ہے. اس کے بعد
وقت پڑا تو دربار میں بھی آئی. دربار میں ایسے نہیں آئی بیوی. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا. دربار میں ایسے نہیں آئی. جب دروازہ گرا, بھی مصائب پہ نہیں آیا, جب دروازہ گرا تو بیوی کتنی زخمی ہوئی تھی کوئی اندازہ لگا سکتا؟ بس ایک جملہ سن لو کہ زخمی کتنی ہوئی. بی بی دروازہ گرنے سے نیچے گری, اٹھ نہیں سکی, سارے ربس ٹوٹ گئے. اب نارمل کوئی خاتون ہوتی سیدھا بستر پہ جا کے لیٹ جاتی, اور لیٹنا بھی چاہیے تھا. ایک انگلی اگر میرے خدا نہ خاصا کسی کی فریکچر ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی. یہاں تو پورے ربس ٹوٹی ہوئی, خود سے نہیں کھڑی ہوئی, کھڑا کیا گیا بیوی کو. تو اب کرنا کیا؟ بستر پہ نہیں گئی. پہلا سوال یہ تھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا دربار میں لے کر گئے. بیوی نے چادر منگوائی, کنیزوں کو لیا, عصا کو لیا, لے کے باہر آئی. باہر گھر کے اندر سے آ سکتی تھی فاطمہ, جا سکتی تھی مسجد, ایک ہی تو دروازہ کھول رہا وہاں تھا, لیکن اندر نہیں گئی. مسجد میں اپنے گھر سے اندر سے نہیں گئی. بی بی باہر آئی, اس لیے کہ فاطمہ کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں. اگر اندر چلے آتی تو دنیا کو نہیں معلوم ہوتا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی میدان دربار میں آ گئی. اور باہر آئی. باہر پورا بازار, پورا مدینہ شہر ہے. اس زمانے کا ڈاؤن ٹاؤن مسجد نبوی تھا, مسجد کے اطراف ساری دکانیں تھیں. جیسے ہی شہزادی باہر آئی مدینے میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول کی بیٹی باہر کیسے آئی. سارا مدینہ بیوی کے ساتھ دربار میں انٹر ہوا. بیوی دربار میں آئی. میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا, وہ ڈیٹیل نہیں جا رہا, لیکن آپ سے ریکویسٹ کر رہا, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, سب تمہارے پاس اسمارٹ فونس ہے, گوگل ہے, جا کے یہ خطبہ پڑھو, اپنی زبان میں پڑھو, ذہن کھل جائے گا, پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی پرسنالٹی کیا تھی. ایک ایک احسان کو گنایا اپنے بابا کے, کہا کہ تم جہالتوں میں تھے, میرے باپ نے تم کو علم دیا. تم اندھیروں میں تھے, میرے بابا نے تم کو نور دیا. تم بت پرستی کر رہے تھے, میرے بابا نے صراط مستقیم بتایا. تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, میرے بابا نے تم کو جنت دی. سارے اسلام کے قانون کو پیش کیا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بیوی گئی تھی باغ فدق کے لیے. دوستو, اس باغ کے لیے شہزادی نہیں گئی. شہزادی جا کے چند درختوں کے لیے جا کے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جو خاتون جنت ہو, جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے, اس لیے نہیں گئی تھی. ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. اور اور بیوی نے ایسے ایسا الٹا کہ اب ہمیشہ کے لیے پتا چل گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. دربار میں جو ہوا وہ ہوا, وہاں سے واپس آئیں, یہ بول کے آئیں کہ میں تم سے ناراض ہوں اور روز محشر میں بابا سے فریاد کروں گی. دربار میں آ گئی, دربار سے گھر آ گئی. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دروازہ جلایا, جو چند مہینے پہلے, چند دن پہلے میدان سے بھاگ رہے تھے. ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی, اتنی جرت کیسے آ گئی تھی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ علی گھر کے اندر ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کے پاس ذوالفقار ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی قاتل مرہب و اندر ہے, فاتح خیبر ہے؟ سب معلوم تھا. پھر کیسے آئے یہ لوگ اندر؟ پھر کیسے اتنی ہمت ہوئی یہ ظالموں کی کہ مولا گھر کے اندر ہے اور یہ لوگ دروازہ جلا رہے؟ ریزن کیا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ یہ سارے واقعے کے پیچھے میں نام نہیں لے سکتا, ایک خاتون کا کام تھا, ایک عورت کا کام تھا. وہ عورت نے اسلام کو تباہ کر دیا. اس نے جا کے بولا تھا کہ رسول نے کہا کہ اب علی تم تلوار نہیں اٹھانا,
پہاڑ بھی ٹوٹا تو تلوار نہیں اٹھانا، تم صبر کرنا۔ تو وہ اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ سنو اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، دشمن کو بھی معلوم تھا کہ اطاعت رسول سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ یقین تھا اس کو کہ مولا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ ان لوگوں نے جو ظلم کیا وہ تو بعد میں سننا۔ ظلم کرنے کے بعد بی بی دربار سے آنے کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے آئے مولا کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا علی، ہم فاطمہ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بات کروا دیں۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، امام علی ہو شہزادی ہو، آپ کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں ہوتا۔ چاہتے امام علی وہیں سے بھیج دیتے ان کو۔ علی لے کر آئے دروازے تک، گھر کے اندر آئے، آ کے شہزادی سے کہا بنت رسول وہ لوگ آ کے تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تم دروازے تک آ جاؤ۔ اس وقت شہزادی کو رائٹ تھا یہ بولنے کا کہ میں نہیں آتی، میں نہیں، یہاں اطاعت شوہر ہے۔ سمجھو دوستوں میں کیا بول رہا ہوں، اطاعت شوہر ہے، مولا نے آ کے کہا تھا، لیکن بی بی کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں۔ بی بی آئیں دروازے تک۔ اب سنو، دروازے پہ آنے کے بعد وہ واقعہ مشہور ہے، واقعہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ سارے کے سارے آئے تھے ظالمین جن کے نام تاریخ میں موجود ہے، میں ممبر سے نہیں لے سکتا۔ آئے اور آنے کے بعد باہر سے کہا کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ شہزادی دروازے کے پیچھے ہیں، انہوں نے سلام کیا، شہزادی نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ اسلام کیا بول رہا؟ اگر کوئی مسلمان سلام کرے، کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ شہزادی سے بڑا کون تھا شریعت کو جاننے والا؟ شریعت خود فاطمہ کا نام ہے، بی بی خود ایک شریعت ہے۔ کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا؟ 3 دفعہ انہوں نے سلام کیا اور نکل کے چلے گئے، بی بی نے جواب ہی نہیں دیا، کھڑی بھی ہے۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت شہزادی بولتے یا علی میں نہیں ملنا چاہتی، تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا یہ لوگ ہیں کیا؟ فاطمہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی نے آ کے، میں نے کیا کہا کہ ہر عمل حجت سے خالی نہیں، آ کے بتا دیا کہ میری نگاہ میں یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ بتا دیا میری نگاہ میں یہ مسلمان بھی نہیں۔ شہزادی نے جواب نہیں دے کے یہ کنفرم کر دیا، جو فاطمہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں تو کیا اللہ کی نگاہ میں مسلمان؟ ہمیشہ کے لیے دنیا کو پتا چل گیا کہ ظالم کون ہے۔ دوستو، مقام فاطمہ کوئی سمجھ سکتا کہ شہزادی کا مقام کیا ہے؟ یہ اللہ نے بی بی کو ایک مرکز بنایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوا و بنیا۔ یہ جو جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ آپ سڈنی میں 24/7 پڑھ سکتے ہیں، ہر مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت پڑھ کے نکلو۔ تم اگر یہ پڑھ کے نکلو گے تو تم واپس آئے تک بیوی کی ضمانت میں رہتے، زندگی کے ضامن شہزادی ہو جاتی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے رہو تو اللہ تم کو تمہارے اوپر ایک ایسی رحمت کو نازل کرتا، اس لیے کہ اس میں شہزادی کو آپ واسطہ دے رہے، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا اور پورے 11 اماموں کا، یعنی 14-13 معصومین کا واسطہ بی بی فاطمہ کو آپ دے رہے۔ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ ہر پریشانی میں، ہر ڈے ٹو ڈے لائف میں پڑھو، جب موقع ملے جب پڑھو۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، یہ پڑھنے کے بعد
دعا مانگو. دعاؤں کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی, رد ہو رہی, تم پریشانیوں میں گر جاؤ. یہاں تک کہا گیا کہ اندھیروں میں اگر تم پہنچ گئے اور یہ دعا پڑھو گے, اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے, تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا. دوستو, دوسروں کے پاس تو کوئی واسطہ نہیں ہے, تمہارے پاس 14 ہے. نعرے حیدری، پھر پریشانی. حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. صلوات بر فاطمہ والے فاطمہ بن لبیک یا زہرا بہت اچھا نعرہ ہے آج کے زمانے کا. لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی, بہت اچھا نعرہ لگایا. لیکن جب بھی بولو لبیک یا زہرا بولو, یا لبیک یا حسین بولو, لبیک یا مہدی بولو, اس کے ساتھ دعا یہ کرو کہ تمہاری لبیک کو وہ قبول کرے. لبیک کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں. مولا حسین کو بول رہے ہیں, بیوی کو بول رہے ہیں کہ بیوی میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بہترین نعرہ ہے آج کے دور کا, لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی کی جگہ آپ بولو لبیک یا فرزند زہرا, ان کی دادی کے نام سے پکارو. لیکن دعا یہ کرو اس کے ساتھ, یہ ضروری نہیں ہے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying, میں پوری زندگی بولتا رہا ہوں لبیک یا حسین, لاکھ بار خدا نہ خستہ. مولا حسین بولتے کہ I don't need you, مجھے نہیں چاہیے, تمہاری سروسز نہیں چاہیے. ہم کیا کریں گے؟ اس زبان سے لو جو زبان پاک ہو, حلال رزق کھانا, اس کے بعد لبیک یا زہرا بولو. آپ خاموش ہو گئے, مجھے پتا ہے. رزق ہمیشہ حلال لینا, میں آگے نہیں بولتا. تو کوشش یہ کرو کہ جب بھی بولو یہ دعا کرو اس کے ساتھ کہ بی بی ہماری یہ سروسز کو قبول کر لو, ہماری یہ خدمت کو قبول کر لو. دوستو, اسی کی ہوگی کہ جب زبان سے اگر میں غیبتوں کو چھوڑ دوں, حرام کھانا چھوڑ دوں, حسد کرنا چھوڑ دوں, لوگوں کی برائی کرنا چھوڑ دوں, تو اس کے بعد تمہاری یہ لبیک ایکسپٹ ہوتی. مجھے معلوم ہے کوئی نہیں بولتا, مجھے تو بولنا ہے, جو حق ہے وہ تو بولوں گا. پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ کوشش یہ کرو, اس میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم صرف ٹرائی کرنا. 24 گھنٹے گزرے, میں یوتھ کو بول رہا, لڑکیوں کو بول رہا, لڑکوں کو بول رہا, 24 آورز گزرے تمہارے, تو تم خود چیک کرو کہ آج صبح سے شام تک میں نے مولا کے لیے کیا کام کیا. سڈنی میں نے کیا کام کیا؟ کچھ نہیں. موقع ملا تو ایٹ لیسٹ آپ دعا تو کر سکتے. اپنے مسلوں پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا give me chance to serve Islam, give me chance to serve community. کربلا یہ ہے, بی بی کا پیغام یہ ہے. انجرڈ ہونے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھی, انجرڈ ہونے کے بعد ایک ایک گھر میں جا کے امام علی کی ولایت کو پیش کریں. ہم اپنے بچوں تک اس کو ٹرانسفر کریں, ہم اپنے بچوں کو ولایت امیر المومنین کی طرف لے کر جائیں. یہ گرانٹیڈ مت لو کہ میں تو بہت بڑا مولائی ہوں. I'm really sorry to say, ہم یہ گرانٹیڈ نہیں لینا. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. اسلام میں عمل کرنا ہے, اس کے بعد ہی موقع ہے. اگر میں واجبات کو قضا کر رہا, خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, پھر میں کیسے بول رہا مولا حسین کو کہ میں آپ کا ہوں؟ خدا نہ خواستہ بول رہا. میں یہ نہیں بولا کہ کوئی قضا کر. مثال کے طور پہ میں نماز قضا کر رہا. نماز کیا ہے؟ میں نماز پہ نہیں پڑھ رہا, میں بی بی کی سیرت پہ پڑھ رہا. اگر کوئی نماز قضا کرتا ہے تو آپ خود انصاف سے بولو. نماز کیا ہے؟ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ سجدے کیا ہے, تو میرا چوتھا امام یہ کہتا, یہ حدیث بیوی سے چوتھے امام کے پاس آئی. بیوی کو کوٹ کرے, میری دادی کہتی کہ ہر سجدہ, اب یہاں امام نے ایڈ کیا کہ ہر سجدہ میرے بابا حسین کی جیت کا اعلان ہے. نعرے حیدری،
سر سجدہ. امام حسین کی جیت کا اعلان ہے. یہ چوتھے امام کے جملے. کربلا میں میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے کربلا میں حسین کی جیت کا اعلان میں کروں، پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا، میری بچیوں کو بول رہا ہوں کہ اتنا کرو. یہ مت بولو کہ یار آ کے نماز پہ پڑھ کے چلے گئے. یہ مت بولو. میں حسین کی جیت کا اعلان بتا رہا ہوں، شہزادی کونین کی سیرت بتا رہا ہوں، مادر حسین کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے. اس کے بعد بی بی کی زندگی میں اور 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی، لیکن اس میں وہ کام کیا. اگر بی بی کی زندگی کو دیکھیں نا، ایک ماں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دینا وہ بتایا، جبکہ بی بی کو ضرورت نہیں ہے تربیت دینے کی. آپ کے دونوں بچے امام ہیں. امام کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. امام پیدا امام ہوتا ہے. امام پیدا امام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود دونوں بیٹوں کو، مولا حسن کا مشہور واقعہ نہیں پڑھا، مولا حسن کے ساتھ تربیت دے کے شہزادی نے اپنی کنیزوں کو پیغام دیا کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود میں اتنی احتیاط کر رہی، تو تم کو کیا ہوا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شاہت حسین، بادشاہت حسین، دینت حسین، دین پناہت حسین، صدام دست ندام در دست یزید، حقا کی بنا الہت حسین، صلوات بر حسن حسین، شہدائے کربلا بلند صلوات. یہ بہت اچھی بات. بی بی نے یہ پہلو کو بھی نہیں چھوڑا. شوہر کی اطاعت کی. اس طرح رہے دونوں کہ دشمن سے دشمن تاریخ بھی یہ نہیں بتاتی کہ کبھی بھی مولا میں اور بیوی میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا. کیا سن رہے ہیں؟ کبھی بھی ڈفرنس آف اوپینین بھی نہیں. کیوں؟ جس آغوش میں رسول پلا اسی آغوش میں فاطمہ پلی. سمجھ میں آئی بات؟ میاں بیوی میں ڈفرنس آف اوپینین ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شہزادی نے بتایا کہ ڈفرنس آف اوپینین بھی دونوں میں. اسی طرح سے جو امپورٹنٹ ترین، بس میں آخری حصے پہ آ گیا، امپورٹنٹ ترین جو آج کے دور کا ایک رشتہ ہے، سڈنی میں پرابلم نہیں، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا ہے بھی تو نہیں بولیں گے، نہیں. ساس اور بہو. فاطمہ نے 4 سال گزارے بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. 4 سال ایک ہی گھر میں. آج جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں، آپ تو سڈنی میں بیٹھے کتنے پرابلمز ہیں مجھ سے پوچھو، میں ممبر سے تو نہیں بول سکتا. مسلسل فونز، مسلسل ای میلز، یہ ایشو، یہ ایشو، یہ ایشو، یہ ایشو. یہ سب سے بڑی بیماری. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ میں امام کے چاہنے والے، تم کنیز شہزادی ہو، پھر تمہارے پاس یہ ڈیفرنس کیسا؟ پھر تم یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ فاطمہ شہزادی نے بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ 4 سال گزارے ایک ہی گھر میں. کبھی بھی کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہوا. وہ اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ. ساس بہو کا یہ پرابلم سالو ہو سکتے اگر تم فاطمہ کی زندگی کو دیکھو. بیوی کی زندگی آئیڈیل بناؤ، بیوی کی زندگی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرو. بیوی کا ایک ایک لمحہ دیکھو کہ بیوی نے زندگی گزاری کیسا. صرف مصائب نہیں ہے بیوی کے، مکمل اسلام کا نام فاطمہ ہے. کیا بولیں؟
مکمل اسلام، کمپلیٹ اسلام کا نام فاطمہ ہے۔ شہزادی کو دیکھو، پھر اپنے گھر میں دیکھو، ایک کنیز کے ساتھ، ایک نوکر کے ساتھ کیسے رہنا، وہ وہاں تک بیوی نے بتایا۔ فضا کے ساتھ کیسا رہی؟ فضا آئی وقت فضا نہیں تھی، چند سال گزار کے فضا بن گئی۔ ارے یار کیا بولا، آئے وقت فضا نہیں تھی، ایک حبشی کنیز تھی۔ وہی تو کہا ابو مسعود، بی بی فضا کھڑی ہوئی تھی گھر کے باہر مدینے میں، ابو مسعود جاتے جاتے کہنے لگا کہ فضا تم جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، یہاں رہ کر جنت میں تو ضرور جاؤ گی۔ تو پلٹ کے کہا اتنے سال سے رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ابھی تک معرفت نہیں ہوئی، معرفت نہیں ہوئی۔ ارے میں جنت میں جاؤں گی نہیں، جنت میں رہتی ہوں، جنت میں رہتی ہوں میں ابھی تک۔ جب آپ کنیز ہے تو اس نے کہا اتنے تیور، کنیز ہو کر، پلٹ کے کہا کسی اور کی نہیں، فاطمہ کی کنیز ہو۔ صحبت میں رہنے کا اثر دیکھو۔ ہم بھی تو غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہم، بیوی کے، ہم تو فضا کے غلاموں میں سے غلام۔ فضا کا وہ مقام ہے، لیکن کچھ سیکھنا۔ یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، یاد رکھو، جب بھی کوئی ولادت آئے، محفل کرے یا شہادت آئے کسی معصوم کی، اس معصوم کی زندگی سے کوئی ایک چیز لینا اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، تو اس دن کا مقصد پورا ہوتا۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ گرانٹیڈ مت لو کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، یہ مت لو، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوں۔ کیا بول رہا ہے؟ جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے تو غفلت میں چلے جاؤ۔ شیطان موجود ہے، شیطان یہاں نہیں جاتا، کسی مسجد کے دروازے پہ نہیں جاتا، سینگاگ کو نہیں جاتا، چرچز کو نہیں جاتا، کہاں جاتا؟ امام بارگاہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہوا، اس لیے کہ اس نے خود کہا، جب اللہ نے نکالا تھا شیطان کو تو اس نے کہا تو نکال تو رہا، لیکن میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اس وقت کریم نے کہا کہ جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا، اس کی محبت ہے، جو میرا ہوگا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا مسجد نبوی بھری ہوئی مسجد، سرکار سے پوچھ رہے مسلمان کے یہ بتائیے کہ علم کے سنے میں بھی یہ کہ صراط مستقیم پہ، اور آپ بار بار بول رہے کہ صراط مستقیم پہ رہو، وہ راستہ سیدھا ہے جو جنت میں جائے گا، ہے کیا صراط مستقیم؟ اللہ کا رسول فوراً جواب دیتا تھا، لیکن آج جواب نہیں دے رہا، آج پلٹ کے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہا، انتظار کر رہا کسی کا۔ میرا مولا انٹر ہوا تو کہا ھذا صراط مستقیم۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ میرے مولا کا راستہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم صراط مستقیم پر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے حصے میں ولایت امیر المومنین آئی، یہ شکر ادا کرو کہ عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئے، یہ شکر ادا کرو کہ تم فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہو۔ یہ شکر کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو جو اصل شکر ہے، کہ جو چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا کرو۔ شکر ادا کرو کہ تمہارے ماں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، باپ نے حلال رزق کھلایا تو ولایت علی آئی تمہارے پاس۔ ہمیشہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا، اور ماں باپ مر گئے تو بار بار کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا بچپن میں۔ 24/7 والدین کے لیے دعا کرتے رہو، جتنی دعا کرو گے
اس لیے کہ اگر میں عزادار حسین ہوں، میں مجلس پڑھ رہا تو وہ میری ماں کی وجہ سے پڑھ رہا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ماں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، ورنہ ہم کو یہ فرش اذان نصیب نہیں ہوتا. یہ شکر ادا کرو. تو شہزادی کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا. خاموش ہو گئے سب. اوبیڈینٹ رہنا یاد رکھو، جو ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں ہوتا وہ امام کا اوبیڈینٹ کیا ہوگا؟ اطاعت گزار امام کا کیسے ہوگا؟ وہی اطاعت گزار ہوگا وہی. اور امام کو شیعہ اوبیڈینٹ چاہیے. امام کو اپنی مرضی سے چلنے والا شیعہ نہیں چاہیے. جو امام کی مرضی ہے اس پہ جو چلے وہ شیعہ ہے. برا مت مانو. بس باقی باتیں کل اور پرسوں بولوں گا انشاءاللہ. میرا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 45 منٹ کی مجلس ہو گئی. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ اس عزاداری کو جو ہمارے حصے میں آئی ہے وہ ہماری نسلوں میں رہے انشاءاللہ. نسلوں میں عزاداری رہے. اس لیے کہ نسلوں میں رہے گی تو بخشش بھی ہوگی. تم رہو نہیں رہو، عزاداری قائم رکھنا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ پورے سجادیہ میں مومنین مومنات آتے ہیں کثیر تعداد میں. اللہ آباد رکھے آپ سب کو، سلامت رکھے، اور عزاداری کرانے والے اور کرنے والوں کو سلامت رکھے. ہماری پہچان عزاخانہ ہے، یاد رکھو. ہماری پہچان عزاداری ہے. عزاداری ہے تو ہم ہیں. مائنس عزاداری کچھ نہیں ہے زندگی میں. اگر عزاداری کرتے رہو گے نا، امام کے لیے کام کرو گے، تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. دنیا میں پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، کوئی نہیں کر سکتا. صرف ان سے وابستگی ہے تو تمہارا نام باقی رہے. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو کہ پیسے سے ہم سمجھ رہے کہ ہمارا نام باقی رہے گا. نو نو نو. ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اگر تم نے ان کے لیے کام کیا، تھوڑا بھی کام کیا، تو یہ ہمیشہ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں اور ایسے باقی رکھتے ہیں. ابھی آپ نے 2 مرثیے سنے انیس اور کبیر کے. کتنے سال ہو گئے ان کو مر کے؟ میں آ گیا اپنے آخری حصے پہ آ گیا. غور سے سنو. میں نے جو ابھی بولا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے، مثال ہے. 1802 میں انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے 1800 میں، اور 1871 یا 72 میں لکھنؤ میں آپ کی وفات ہو گئی تھی. مرزا دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے. یہ دونوں شاعر لکھنؤ آ گئے تھے، اور ان کی وفات 1873 یا 74 میں 1 سال کے بعد ہو گئی. انیس اور دبیر دونوں 1 سال کے گیپ میں مر گئے. دونوں اپنے دور کے بڑے شاعر. پلیز غور سے سنو، بیدار ہو کے. میں آخری حصے پہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار امام حسین اور شہزادی اور 14 معصومین نا، سڈنی میں تمہارا نام باقی رہے گا، پوری دنیا میں نام باقی رہے گا. اب سنو، دونوں آئے لکھنؤ میں. 12 سال کے سن میں انیس آ گئے فیض آباد سے. 13 یا 14 سال کے سن میں مرزا دبیر آ گئے. دونوں نے شاعری فیض آباد سے وہ شروع کر دیے تھے یا دہلی سے شروع کر دی. انیس پہلے غزل لکھتے تھے. بس بہت جلدی ختم کر رہا ہوں میں، صرف ایک موٹیویشن کے لیے آپ کو میں یہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں. غزل لکھتے تھے. یہ اپنے والد کے ساتھ 12 سال 12 ایئرس اولڈ بوائے اپنے باپ کے ساتھ فیض آباد میں جا رہا. کوٹھے سے ان کی غزل پڑھی جا رہی تھی. باپ رکا، انیس کے والد رک کے کہا بیٹا یہ تمہاری غزل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بابا یہ میری غزل. اب نصیحت دیکھو کیا تھی. کہا بیٹا اگر دنیا کے لیے لکھو گے نا اس کا مقام یہ ہے. ذہن کو جھنجھوڑا، ذہن کو جھنجھوڑا. کہا پھر کیا کروں؟ تو کہا اہل بیت کے لیے لکھو. ایسا اوبیڈینٹ تھا. یہ نہیں کہا بابا آپ تھوڑی شاعر ہیں میں شاعر ہوں. دوستو 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 اطاعت والدین یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ تو مین ٹاپکس ہیں میرے، کہ ہاؤ ٹو بیہیو ود یور پیرنٹس. تو چھوڑ دیا. اس کے بعد سے ایک شعر نے لکھا، ایک مصرع نے لکھا غزل کا.
جب لکھا معصومین کے لیے، لکھنؤ آ گئے، دونوں ساتھ پروان بھی چڑھ رہے، ساتھ شاعری بھی کر رہے. وہ سٹیج پہ آئے کہ اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر بن گیا. انہوں نے مرثیہ لکھا تو انہوں نے مرثیہ لکھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب میر کا مرثیہ آیا سامنے، مرزا صاحب نے بھی لکھا، سلامت علی دبیر نے یہ نہیں کہا کہ ان کا مرثیہ ایسا 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 ایسا. کمال یہ تھا کہ دونوں میں حسد نہیں تھی. کیا سن رہے؟ جلسی نہیں تھی. ہمیشہ مولا کو یہ بولتے تھے کہ مولا اگر آپ نے ان کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کرو. کیا بھروسہ اپنے امام کے اوپر، کیا ٹرسٹ اپنے. ہم بھی یہی کرنا. اگر کوئی سڈنی میں آگے بڑھ رہا تو حسد مت کرو. سڈنی میں کوئی آگے بڑھ رہا تو یہ مت بولے یہ کر رہا یہ کر رہا یہ کر رہا. نو، تم یہ دعا کرو کہ مولا آپ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے. علی کے خزانے میں کمی ہے. صرف بولنے سے نہیں ہوتا نہیں مولا کا خزانے میں کمی نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف. پروو کرنا. کبھی کسی مومن سے حسد مت کرو، کبھی، نیور. کوئی ہو، حیدرآبادی ہو نان حیدرآبادی ہو، شیعہ سے کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد ایک بیماری ہے، بیماری ہے. مولا کا جملہ سنو، مولا علی علیہ السلام کا جملہ، میرا جملہ نہیں. میرا مولا کیا بولتا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. یہ امام علی کا جملہ ہے. اس کو جلا، آپ اچھی شرٹ پہن کے آ جاؤ، برانڈیڈ شرٹ پہن کے آ جاؤ امام مار کا، اب دوسرے جل رہے. آپ نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں. کوئی بڑی گاڑی آ گئی، ارے اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ واہ، تم دعا کرو کہ مولا اس کو. عورتوں میں بھی ہے لیکن سڈنی کی عورتوں میں نہیں ہے. میں بول رہا ہوں آپ کو بھائی، مجھے بھی رہنا ہے ابھی 3-4 دن. کوئی اچھی ڈائمنڈ کا ہار پہن کے آ گئی، دوسری عورت جل رہی، کیوں جل رہا؟ واہ، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ارے بابا، اگر بیوی نے اس کو دیا ہے تو تم کو بھی دیں گے. مانگو، یہ دعا مانگو کہ اللہ اس کو ایک دیا، اس کو اور 2-3 دے دو. دل چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے یہ دعا کرنے کے لیے کہ اور دے دو. تم اس کے لیے نہیں مانگ رہے، تم اپنے لیے مانگ رہے. تو انیس اور دبیر میں کمال یہ تھا کہ کبھی حسد نہیں کرا ایک دوسرے سے کہ اس کے شعر میں یہ مصرع کا وزن کم ہے یا زیادہ بڑا ہے. ہمیشہ دعا کی. دوستو اب سنو، جو حسین نے عطا کیا، مولا نے عطا کیا ان کو، بیوی نے جو عطا کیا، انیس دبیر کا زمانہ اور مرزا غالب کا زمانہ سیم ہے، بالکل برابر. دونوں، وہ دہلی میں تھے، یہ لوگ لکھنؤ میں تھے. مرزا غالب اردو کا بہت بڑا شاعر ہے، لیکن حضرت نظام الدین کی درگاہ کے پاس مرزا غالب کا مزار آج بھی ہے. انیس دبیر دونوں لکھنؤ میں. مرزا غالب اتنا بڑا شاعر اردو ورلڈ کا آج بھی، لیکن اس کو صبح شام یاد کیا نہیں جاتا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ ڈیتھ اینیورسری میں، اس کی برتھ ڈے میں، سال میں ایک دفعہ فنکشن ہو جاتا کہ آج مرزا غالب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. اس میں کوئی 2-3 فنکشن ہوتے. ہر آدمی ہر شہر میں یاد نہیں کرتا. یہ عطا حسین ہے کہ انیس و دبیر 24 گھنٹے یاد کیے جاتے. آسٹریلیا کے ٹائمنگز الگ ہے، یو کے ٹائمنگز الگ ہے، امریکہ کے ٹائمنگز الگ ہے، انڈیا پاکستان کے ٹائمنگز الگ ہے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 24 آورز ذکر حسین ہو رہا اور انیس و دبیر کو یاد کیا جا رہا. میں آپ سے یہ بولنا چاہ رہا، میرے یوتھ کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کا ذکر، بچوں کا ذکر کرتے رہو گے خلوص کے ساتھ تو ہمیشہ تم زندہ رہو گے. اب انیس دبیر کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا ذکر امام ہو رہا، انہوں نے جو لکھا، اتنا گریا ہو رہا، ان کی لہد میں سوائے رحمتوں کے اور کچھ نہیں ہو.
اور مولا حسین کے نام کے ساتھ اور انیس ابھی بھی زندہ ہے. تو ہم بھی کوئی کام ایسا کریں. بیوی سے مانگو، خالی اپنے لیے زندگی مت گزارو. اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا، ان کے لیے زندہ رہو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اپنے لیے مت رہو. می اینڈ مائی فیملی ذہن سے نکال دو. یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے کہ میں میری بیوی بچے بس. نو نو نو، ہم کو اسلام کے لیے زندہ. کربلا کا پیغام، شہزادی کا پیغام یہی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام. کمیونٹی کے لیے کام کرو. کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرتے رہو کہ اللہ تو مجھے موقع دیتا جا. اور جب وہ توفیق دیتا نا تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا. اور جو سکون ملتا نا دل کو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پیسوں سے سکون نہیں ملتا، ان کے ذکر سے سکون ملتا. دوستو، آپ سب آمادہ ہیں؟ بہترین مرثیے پڑھے. میں یہاں آنے کے بعد ہی سنا. اس سال میں کبھی بھی نہیں سنتا، کہیں ایسی حیدرآبادی مجلس میں جاؤں تو سنوں. حیدرآباد میں رہتا نہیں. پہلی شہادت بامبے پڑھتا ہوں. اس سال یہاں آ گیا، ورنہ میں لندن چلے آتا. بہت اچھا لگا دونوں مرثیے سن کے. ایک نقشہ کھینچا انیس ادبی نے. ایک ایک مصرع بلقیس پاس بان ہے، یہ کس کی جناب ہے. شہزادی کونین کے مقام کو پیش کیا. وہ غریب بیوی جو 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا کو لے گئی. یاد رکھو ہمیشہ، تکلف سے کبھی نہیں رونا، کبھی تکلف سے نہیں رونا. شہزادی نے کچھ نہیں مانگا، صرف یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کیا تڑپ کے مانگا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ ابوالحسن ہوں گے، نہ حسن. تو اس وقت شہزادی نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اس وقت میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے. یاد رکھو، اگر آج ہم زندہ ہیں ان دشمنی ماحول میں تو صرف میری شہزادی کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ دنیا ہم کو ریس کرے. بی بی نے اتنا ہی کہا کہ میرا گھر لٹ گیا، میرے بچے پہ رونے والوں کو اللہ سلامت رکھے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بی بی کی دعا آپ کے ساتھ ہے کہ پردیس میں اتنی آسانی کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ آپ عزاداری کر رہے ہیں. یہ یاد رکھو، اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا. اس یتیمہ کا ذکر ہے جس کو رونے نہیں دیا، بلکہ ظالموں نے آگے کہا تھا، ابوالحسن فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ اسلام آنے کے بعد پہلی یتیمہ ہے جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. یا یہ یا کربلا کی وہ 4 سال کی سکینہ. چوتھے امام سے کربلا کے بعد مقام نینوا کے لوگ آئے اور آ کر پوچھا، مولا کئی سوالات میں یہ سوال تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا. میرا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگا. کہا تو نے عجیب سوال کر دیا. راوی کہتا ہے، مولا یہ بتاؤ جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے تو حسین کے بچے یتیم باہر کیسے آئے؟ دوستو امام رونے لگے. امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے کیسے بکھر جائیں گے، ویسی جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی، ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی 4 سال کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا. دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا، بابا میں یتیم ہو گئی. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی.
یہ مدینے کی پہلی یتیمہ ہے کہ جس کو وہ ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ میری مظلوم شہزادی، یہ کہا کہ صبح روئے یا شام میں روئے۔ مولا نے بیت الحزن بنایا۔ صبح کے وقت دونوں بچوں کو لے کے میری شہزادی بیت الحزن جاتی تھی، بابا کا ماتم کرتی تھی، لیکن دوستو اس کو بھی رہنے نہیں دیا، اس بیت الحزن کو بھی توڑ دیا۔ وہ ایک ظالموں نے پہلا امام بارگاہ کو توڑا، آج لاکھوں کروڑوں امام بارگاہ زمین پر موجود ہیں۔ شہزادی نے کیسے زندگی گزاری؟ زخمی ہیں، ایک ہاتھ کمر پہ ہے، ایک ہاتھ عصا پہ ہے۔ بی بی وقت گزر رہا تھا، شہزادی نے کے پاس فضا نے آ کے کہا کہ بی بی بلال آیا ہے جو مؤذن رسول تھا۔ اس نے جب آیا اور آ کر اس نے سلام بھیجا تو فاطمہ نے فضا سے کہا جا کر بلال سے پوچھو کیا وہ بھی بھول گئے؟ یہ اتنا مصائب کا جملہ ہے، تڑپ کا جملہ کہ شہزادی نے کہا پورا مدینہ بھول گیا، کیا بلال بھی ہم کو بھول گئے؟ تو بلال منہ پیٹنے لگا، کہا کہ فضا بی بی سے کہو کہ میں بھولا نہیں ہوں، آج پہلی مرتبہ مدینے میں آیا ہوں رسول کے بعد، تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ تو اس وقت فاطمہ نے کہا کہ فضا بلال سے کہو ایک دفعہ اذان کہہ دے، جب سے میرا بابا گیا میں نے بلال کی اذان نہیں سنی۔ عزیزو، بلال نے کہا فضا فاطمہ سے کہو کہ میں نے عہد کیا ہے کہ رسول کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ تو فاطمہ نے جب سنا تو کہا فضا بلال سے کہو فاطمہ اپنے حق کا واسطہ دیتی ہے۔ بلال گلدستہ اذان پر آیا اور اس نے آگے کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ فاطمہ نے قبر رسول کو دیکھ کے کہا بابا جب بلال اذان دیتا تھا آپ مسجد جاتے تھے، بلال پھر اذان دے رہا، پھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کو رسول کی محبتیں یاد آئیں جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزیزو، کنیز دوڑتی ہوئی گئی، کہا بلال اذان کو روک دے، اذان کو روک دے۔ فاطمہ کو غش آ گیا، میں اتنا ہی کہوں بی بی اذان میں نام سنا بابا کا تو غش کھا گئی، ذرا سکینہ کے دل سے پوچھو کہ سکینہ پہ کیا گزر رہی تھی۔ پامال لاشا ہے، باپ کے لاشے سے لٹکی ہے اور شمٹ تازیانے بلند کر رہا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ وقت گزرا، بالکل شہادت کے ایام قریب آ گئے۔ فاطمہ نے مولا کو بلایا، چاروں بچوں کو بٹھا کر امام علی سے وصیتیں کی۔ دوران وصیت یہ کہا ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے ہیں، ابو الحسن مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا، مولا رونے لگے، کہا بنت رسول یہ جملے مت کہو۔ پھر کہا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ رونے لگی، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر مولا حسین کے سر پہ رکھ کے کہا ابو الحسن یہ جو میرا چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، پیاس بہت لگتی ہے، یہ رات میں اٹھ کے پانی پیتا ہے ماں کی طرف، ماں کی طرف۔ ابو الحسن رات میں بستر کے قریب میرے حسینہ کے پانی رکھ دینا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بیوی کے دل سے کوئی پوچھے، عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ وصیتیں کرنے کے بعد شہزادی حجرے میں گئی، اسما سے وصیتیں کی، یہی کہا کہ جب تک آواز آتی رہے سمجھنا ہم زندہ ہیں، اور آواز رک جائے تو سمجھ جانا ہم بابا کے پاس چلے گئے، لیکن اگر میرے بچے آئیں تو پہلے ان کو کھانا کھلانا۔ عزیزو، شہزادی حجرے میں گئی اور وہ لمحہ آیا کہ آواز رکی، اسما سمجھ گئی کہ بیوی چلی گئی، پھر دونوں شہزادے آئے۔ عزیزو، یہ حال تھا کہ جب بھی بچے گھر میں آتے، اگر شہزادی سامنے رہتی تو دونوں بچے دوڑتے ہوئے جاتے اور ماں سے لپٹ جاتے، اور اگر بیوی اندر رہتی تو دونوں پکار کے کہتے اماں تم کہاں ہو؟
آج بھی وہی ہوا، ماں نظر نہیں آئی تو دونوں نے پکارا، کہا اماں تم کہاں ہو؟ آواز نہیں آئی، دیکھا اسماء دسترخوان بچھاری، روٹی رکھ رہی اور کہا کہ بچوں کھانا حاضر ہے۔ حسن تو خاموش بیٹھ گئے، لیکن حسین نے کھانے کو دیکھا، اسماء کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اسماء کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ عزیزو اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے گئے، ماں سے لپٹ گئے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ مولا کو اطلاع ہوئی، مولا آئے، آنے کے بعد میں غسل کا انتظام ہوا، کفن پہنایا، لیکن جب غسل علی دے رہے تھے تو دیتے دیتے بہت زور سے صیحہ کر کے رونے لگے، اتنا تڑپ کے رونے لگے کہ غسل کے بعد سلمان نے پوچھا مولا دوران غسل کیا یاد آ گیا؟ کہا سلمان دروازہ گرنے سے بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پیٹ میں موسم شہید ہو گیا۔ ایک ایک بچے کو بلایا، سب نے سلام کیا، حسن اور حسین آئے۔ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا، بس اس منظر کو پیش کر کے میں مجلس تمام کر رہا۔ مولا حسن بھی آئے، مولا حسین بھی آئے، آگے غور سے میت کو دیکھا۔ مرزا دبیر کہتے کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے، فاطمہ تڑپ کے کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، جنت البقیع جنت المعلیٰ جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔